دل اللہ سے لگانے کی چیز ہے، غیر اللہ سے لگانے کی نہیں۔ دل لگانا تو ضرور ہے، لیکن اللہ سے لگانا ہے، غیر اللہ سے نہیں لگانا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی جو ہے جامع مسجد کے امام تھے۔ عورتیں، خواتین یہاں پر موجود ہیں، اس وجہ سے واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بڑی زاہدہ، صالحہ، عابدہ، متقیہ خاتون۔ ان کے دو بچے ہیں، ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک بڑے بھائی جو جامع مسجد کے امام تھے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بھائی سے مصلیوں نے شکایت کی، بڑے بھائی سے، کہ آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مصلیوں کو تو ٹوہ رہتی ہے، یہ زمانے میں تو اور زیادہ ہو گیا، شاید پہلے تو تھا، لیکن ایک ٹوہ لگ گئی مصلیوں کو کہ بھائی سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھائی نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کچھ ایسا عیب موجود ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، امام غزالی کے لقب سے مشہور ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ شکایت اور چہمگوئیاں اور کانا پھوسیاں شروع ہو گئی مسجد کے اندر، تو انہوں نے، ان کے بڑے بھائی نے ارادہ کیا کہ اپنی ماں سے شکایت کریں۔ اتنا ادب تو باقی تھا کہ بجائے خود کچھ گفت و شنید کرنے کے، دست درازی کرنے کے یا ہاتھ پاؤں چلانے کے، انہوں نے ماں سے شکایت کی۔ والدہ محترمہ سے کہا، امی جان ذرا غزالی سے کہو کہ میرے پیچھے کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرے، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، بیٹا غزالی ادھر تو آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے پوچھا، جی امی جان بتائیں کیا بات ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھا تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ بھی فرما بردار اور سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا، جی امی آپ جیسے بولیں گی ویسے ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرے دن جو ہے نماز کے لیے چلے گئے، اور تیسری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہی نماز توڑ کے گھر کو آ گئے۔ اب تو اور ہنگامہ ہو گیا، مصلی کہنے لگے کہ نہیں آتے تھے تو ڈاؤٹ تھا، اب آ کے درمیانی نماز سے واپس چلے گئے ہیں تو ڈاؤٹ اور گاڑا ہو گیا، نہیں آتے تو اتنا گاڑا نہیں ہوتا تھا۔ سختی آ گئی مصلیوں میں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور امام صاحب کو پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارے بھائی کا، یا تمہارا کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تم کو اگر تم اسے بلا کر لاتے بھی ہو تو درمیانی نماز سے چلا جائے گا۔ اب تو اور زیادہ جو ہے نا وسوسے آنے لگے لوگوں کو اور سوالات بڑھ گئے۔ یہ بڑے بھائی جو ہے غصے سے تمتماتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے۔ والدہ محترمہ سے کہا، امی جان نہیں آتا تھا تو اتنا پرابلم نہیں تھا، آ کر کے درمیانی نماز سے چلا گیا ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس کیفیت نے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ والدہ محترمہ نے کہا، بیٹا غزالی ادھر آنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور دست بستہ عرض کیا کہ جی امی جان حکم فرمائیں کیا بات ہے؟ کہا، بیٹا تم نماز گئے تھے ان کے پاس؟ کہا ہاں گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ بولے کہ تیسری رکعت میں واپس آ گیا۔ والدہ نے پوچھا کہ کیوں آ گئے؟ کہا کہ میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل جو ہے 2 رکعت تک برابر اللہ سے لگا ہوا تھا۔ دل اللہ سے لگانا ہے، اس کے اوپر یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے اندر خواتین کا کیا کردار رہا یہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 رکعت تک تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، لیکن جیسا ہی اس نے تیسری رکعت شروع کی تو یہ حیض و نفاس کے مسائل شاید پڑھا رہا ہے مدرسے میں، وہی مسائل سوچتے ہوئے اپنی رکعت مکمل کی اس نے۔ جب اس کا دل اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں، اس لیے میں نماز توڑ کے گھر کو آ گیا۔ اب اپنے نزدیک ایک درجے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مسئول کی شکل میں آ گئے اور امام غزالی ولی کی شکل میں آ گئے، ہے نہیں کہ بھائی کسی کا خل پڑھنا آسان بات تھوڑی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خواتین ذرا سننا غور سے جملہ، خاتون ہیں لیکن ان کی نظر عمیق پر غور کرنا، ان کے نظر دقیق پر غور کرنا، ان کی باریک بینی اور معرفت ربی کو دیکھنا کہ انہوں نے اپنے
بیٹے سے جب پوچھا تو جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تو جواب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امی جان 2 رکعت تک تو اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا، 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت شروع ہوئی تو وہ مسائل میں الجھ گیا، حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا، اس کا دل اللہ میں لگا ہوا نہیں تھا، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز توڑ کر آ گیا۔ جب یہ جواب ملا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک خاتون ہے، لیکن ان کی باریک بینی، ان کی معرفت ربی اور ان کے پہچان کو ذرا دیکھنا غور سے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ ایسا کون سا ظلم مجھ سے ہو گیا ہے کہ میرے دونوں کے دونوں بیٹے برباد ہو گئے، بولے یا اللہ مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میرے دونوں کے دونوں بیٹے برباد ہو گئے۔ بظاہر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ایک کا نماز اللہ کے پاس سے نماز میں ایک کا دل اللہ کے پاس سے ہٹ گیا تھا، وہ تو بربادی میں شمار ہو سکتا ہے، لیکن دل پڑھ لینے والا بیٹا جس کا ہو، کیفیات اور احوال جس کے اوپر کھل جاتے ہوں اللہ کی مرضی سے، جب اس ایسے بیٹے کو پا کر یہ کہہ رہی ہیں، ایسے بیٹے کو پا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرے دونوں کے دونوں بیٹے ضائع ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سوال کیا امی جان دونوں بیٹے کیوں ضائع ہو گئے؟ تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹے اس کا دل مسائل میں الجھا ہوا تھا، تیرا دل اس کے دل میں الجھا ہوا تھا، دونوں اللہ سے غافل تھے، وہ اس کا دل مسائل میں الجھا ہوا تھا، تیرا دل اس کے دل میں الجھا ہوا تھا، دونوں اللہ سے غافل تھے، اب میرے دونوں بیٹے برباد نہ ہوئے تو کیا ہوئے پھر؟ عجیب بات ہے دوستو، ماؤں اور بہنوں ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ عورت ہو کر معرفت ربی کی ایسی گہری سوچ، اللہ کی پہچان اور عرفان کا یہ مادہ، یہ کیفیت، اللہ کی قسم ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچتے بچار کرتے کیا ہم اللہ کو یاد کریں گے؟ ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہمارا کردار، ہر چیز اللہ کی ساتھ غفلت کے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ سے غافل ہے اپن، ایون ہماری نمازیں اللہ سے غفلت کے ساتھ، ہماری تلاوت اللہ کی غفلت کے ساتھ، حالانکہ چاہت اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ ان کو یاد کریں، ہر لمحہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو پہچانیں کہ ان کی چاہت کیا ہے آخر۔